اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ شریک کریں گے، جو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہے، تو ویڈیو کا پورا ملاحظہ کیجیے۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کی یہی نام مذکور ہے۔ ان کے واقعے کے متعلق حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں سدی سے سن کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے: دنیا انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حوا علیہ السلام سے توام یعنی جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے توام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین و خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کے ہمشیرہ سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کے ہمشیرہ سے۔ معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالی کی جناب میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کی پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قربانی یعنی نذر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا اور اسی طرح قبولیت کا اشرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑ دوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بدنیت کی نہ دم کی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم میں شادی کا قصہ مذکور نہیں ہے، صرف قربانی یعنی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زائد حابیل کے لاش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کنویں نے زمین کرید کر گڑھا کھودا۔ قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ کنویں نے دوسری مردہ کنویں کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 32 تک ارشاد ہے۔ اور سنا ان کو حال واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، جب نظر کی دونوں نے کچھ نظر اور مقبول ہوئی ایک کی اور ناقبول ہوئی دوسری کی، تو دوسرے نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ وہ بولا، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہان کا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اقدام پر تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ بس اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا، سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کنواں جو کریدتا زمین کو تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کنویں جیسا ہی ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی،
پھر لگا پچتانے۔ اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلاعوض جان کے یا بغرض فساد کرنے کے ملک میں، تو گویا قتل کر ڈالا اس سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ محترم ناظرین، دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے متعلق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن کثیر کے تذکرے میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے، جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے بقسم کہا کہ میرا قاتل یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ بہرحال یہ خواب ہی کی باتیں ہیں، اور خواب کے سچے ہونے کے باوجود بھی اس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے سوچا کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ سورۃ المائدہ کی بیان کردہ آخری آیت اور مذکورہ بالا حدیث ہم پر یہ حقیقت آشکارا کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے، تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے ایک نئے حربے کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی برابر اس گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا، اور معجد ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد معجد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر سے باندھ دیتی ہے۔ محترم ناظرین، حابیل خدا تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی کا راندہ ہوا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے بعد مردد تدفین کی سنت قائم ہو جائے، اور تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مائگی، عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری و مکاری میں طاق اور دنات تباہ میں ضرب المثل ہے، اور آخرکار قابیل کو یہ کہتے ہی بنا، یا ویلتا اعجزتو ان اکونا مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔